عاقب عشرت ہے. میں نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا نائب صدر رہا ہوں پچھلے ٹینیور میں. میں آج آپ کو سب دوستوں کو اس لیے پلیز دی کہ کچھ حقائق میں بیان کرنا چاہتا ہوں نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلق. جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، وہ اپنے ضمیر سے ہٹ کے تھا، اس لیے میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. وہ کیا وجوہات تھی ساتھ چھوڑنے کی کہ میں نے وہاں پہ کرپشن بے انتہا دیکھی. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص 25 سال سے مسلط ہے اور ہر دفعہ وہ ٹیم بدل کے لوگوں کو دستا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس لیے ملا یا میں ابھی بھی جو کام کروں گا اسی کے لیے کہ ممبر کے مفاد کے لیے کام کرنا پڑے. ممبر کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اپنی زمینیں خریدتے ہیں، اس میں ٹھیک ٹھاک ٹاپ لگاتے ہیں. میں ایک مثال دینے لگوں، 2 لاکھ کی کنال زمین ہے، انہوں نے 16 لاکھ میں خرید لی ہے، بیچنے جاتے ہیں تو اسی طرح ہی ہے. یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے جس کا نام سردار امجد ہے، وہ نہ تو اس وقت کوئی عہدیدار ہے، 3 سال وہ صدر رہا ہے، لیکن پچھلے دفعہ بھی وہ میری آنکھوں کے سامنے 50-60 لاکھ روپے کی رقم خرچ کر لے. کس وجہ سے؟ اس کو بڑا پیار ہے ممبران سے. نہیں، ممبران سے پیار ہوتا تو آپ ممبران کو پلاٹ ملے ہوتے. وہ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری کرپشن جو ساری فائلیں ہیں ساری باہر آ جائے گی. اب وہاں پہ کیا طریقہ میں نے دیکھا ہے، میں ایم سی پہ میں مطلب نائب صدر تھا اور بھی سارے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ 3 لوگ ہیں جو کرتا ہیں، جو سوسائٹی کے 2 ملازم ہیں، نام بھی لے دیتا ہوں، وہ بھی 25 سال سے اس کے ساتھ ہے. کہ جو فون کرتا ہے، صدر کی بھی اتنی ویلیو نہیں، نائب صدر کو تو چھوڑے کسی کی بھی نہیں، وہی کچھ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے. میں نے اب یہ گروپ چھوڑ دیا تھا 2 دن پہلے. میں شان گروپ کے ساتھ، مجھے پلیٹ فارم چاہیے تھا. میں یہ نہیں وہ کہ مجھے کچھ چاہیے، میں کرپشن انوالو اپنا اس کی ثابت کرنا چاہتا ہوں، ممبروں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک ہی سامنے آیا کہ کون سا گروپ ہے، میں ان کے ساتھ آیا. نہ مجھے ادھر کوئی عہدے کی لالچ تھی، نہ کوئی مجھے ادھر عہدے کی لالچ ہے. میں ایڈوائزر رہا ہوں گورنر پنجاب کا 2 سال، لطیف کا کو صاحب. میں یہ نہیں کہتا عہدے سارے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو خود کرنا چاہیے. اب آپ آ جائیں کہ جنہوں نے کون سی زمین، ابھی دیکھیں 2024 میں بھی نائب صدر تھا، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کس نے زمین خریدی ہے، کس نے بیچی ہے، کس ریٹ پہ ہوا ہے، کس ریٹ پہ نہیں ہوگا. وردے واحد فیصلے کر رہے ہیں. خدا آپ بھی صحافی ہیں، دانشور. ایک ہی میرا پوائنٹ ہے کہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بغیر کسی ہوتے انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا نا کہ کیا وجوہات ہیں. اب آ جاتا ہے جی کہ آپ اس کے ثبوت لائیں، ثبوت بھی ہے بہت. سیکٹری نے ان کی باڈی ریموو کر دی، ایون میں ہائی کورٹ نے بھی کر دیا اس زمین کے بدلے. ہار جیت کا مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، کون گروپ جیتتا ہے کون گروپ ہارتا ہے اس سے کوئی نہیں. صرف سوسائٹی کے ممبران کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وہ ابھی بھی آپ اس کے کلپ دیکھ لیں، ہمارے پاس ہیں کہ جی ہم ٹرانسپورٹ بھی مہیا کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے. ہم تو نہیں ٹرانسپورٹ، یہ گروپ تو اچھا رکھنا نہیں کہ اتنے پیسے لگا سکے. وہ کیوں پیسے لگاتا ہے؟ انویسٹمنٹ اگر 100 کی کرتے تو اس نے 1000 نکالنے ہیں. بس میں یہی بتانے کے لیے ادھر حاضر ہوا تھا کہ آپ اس سوسائٹی کو پلیز خدا کے لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. خاص طور پہ میرا، میں تنہا لڑا تھا اور تنہا لڑتا رہوں گا.
میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا تو ویسپا اسکوٹر کے مالک تھے راجا عبد الرحمان. انہوں نے کہا ہم نے ایک بنائی ہے ایڈورٹائز کیا ہے کہ دادا لوے تے پوتا نہ ڈالے. اس سوسائٹی میں دادے کے بعد پوتے بھی چلے گئے, ابھی تک کی سوسائٹی کے ممبران کا کچھ ہو. یہی وجوہات تھی جی آپ لوگوں کو لکھ دینے کی. پلیز ہمارا ساتھ دیں. اب آ جاتی ہے کہ کوئی فورم ہو, ایون کوٹ ہو, کچھ ہو, وہاں انشاءاللہ جائیں گے, ہم سارے کریں گے. ابھی میرے راؤ صاحب ہیں, یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑتے ہیں. راؤ بشیر صاحب ہیں, سردار صاحب ہیں, عبدالشکور صاحب ہیں, یہ پچھلی دفعہ نائب اپنا صدارت کے امیدوار تھے. بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی عہدے کی لالچ نہیں ہے, جو میں نے محسوس کیا ہے. یہ صرف ایک چور ٹرک مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں آپ کی واقعی مدد کی ضرورت ہے. میں مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل کرتا ہوں, میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کے معاملات کو سیدھا کرائیں. ہاں, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ 2 ملازمین کو پکڑ کے, چاہے ایف آئی اے کچھ ہے, ایک دن اپنے پاس رکھے, تمام ثبوت, تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں کسی چیز سے. لیکن خدا کی قدرت سے پہچانا جاتا ہے. یہ جو کر رہا تھا, زمینیں بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, وہ تم ہو کون یہ تو صرف بتا دو. سوسائٹی کے نہ تم صدر ہو, نہ تم سیکرٹری ہو, نہ تم کچھ ہو. یہ تو مشاورت کے ساتھ تم سارا کراتے. سائنے سب سے کرا لیتا تھا, سب کر دیتے تھے. اب نہیں ہوگا ایسے. اب یہ میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں شامل ہوا کہ یہ الیکشن جیت جائے, میں شامل ہوں, مجھے تو ایک چاہیے تھا. لیکن اب میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں, اب اس کرپشن کے خلاف چاہیے جیتے. ہم انشاءاللہ آج سے تحریک شروع کی ہے اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی. بہت شکریہ. آپ چیک کر لیں, میں کسی ایک میٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوں. آپ چیک کر لیں ثاقب عشرت, کیونکہ ثاقب عشرت نے دیکھ لیا تھا. میرے والد کا نام بھی شیخ عشرت تھا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں رہے تھے فیڈرل منسٹر, کہ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سفید پوش لوگ ہیں, کرپشن کی طرف نہیں, عزت چاہتے ہیں, عزت. جب میں نے دیکھا کہ یہ اس کے گردن میں سریا ہے, تو میں, آپ دیکھ لیں, کسی بھی ایک میٹنگ میں شامل نہیں ہوا. اور اب آ جائیں جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الحمدللہ یار میں رہا ہوں تمہارے کس سوسائٹی کے لیے. تمہیں اب نظر آیا کہ یہ بندہ جگہ جگہ کے, میں دفتر میں ان کے سامنے بات کرتا تھا, پریزیڈنٹ کے سامنے, سردار آفتاب کے سامنے, وہ ادھر ہی ہے, وہ مکر جائیں تو وہ رب ان کو جانے کا, کہ جناب یہ بتائیں کہ 35 سال میں کیا کیا ہے انہوں نے ڈیلیور. وہ جی ہم تو اس دفعہ نئے آئے ہیں, پہلے اور تھے. میں کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہر دفعہ نیا ہے, تو یہ بندہ تو ادھر ہے نا, کیا ڈیلیور کیا ہے. اب جی ہم نے وہ ڈیلیور کرنا ہے, یار جنہوں نے ڈیلیور کرنا, میں آج بھی کہتا ہوں یہ سوسائٹی 6 مہینوں کے اندر ممبران کو ان کے پلاٹ دے سکتی ہے. اب آپ پھر کہیں گے واقعی میں چوروں کے ساتھ 1 سال گزارا ہے. میں پھر حلف اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کسی معاملات کا نہیں, لیکن یہ میں نے محسوس کیا, میں نے دیکھا, میں نے سنا کہ یہ گپلے کر رہے ہیں, اور مجھے بھی سائٹ پہ رکھتے, مجھے گھر پہ ایک سائن کر دیتے تھے, میں کرتا رہا. اس جرم میں شامل تھا, اپنا گناہ میں مانتا ہوں, لیکن کرپشن میں شامل نہیں تھا. اگر یہ گروپ کی کرپشن, مجھے یقین ہے یہ سب کاروباری لوگ ہیں. سردار امجد کیا ہے, ایک سروس مین ہے, اس نے کیا دولتیں کہاں سے آ گئی اتنی دولت. آپ یہ بتائیں, سفید پوش ہیں ہم لوگ, میں 50 لاکھ نہیں لگا سکتا. کہ رجسٹرار آفس نے آپ کو کس وجہ سے نائل کیا تھا؟ ہمارے 2 ایشوز تھے پوری گروپ کے, دونوں گروپوں. ایک ایشو تھا 9(1) بائیداز کا, اس میں پرپوزل اسٹینڈرڈ جو تھے نا, وہ بائیداز کے مطابق ایک ہی پرپوز کر سکتا ہے, وہ بندہ کسی کو سیکنڈ نہیں کر سکتا. تو ہمارے جو دونوں گروپ تھے, ان دونوں گروپوں نے ایک ایک بندے نے 2 بندوں کو پرپوز بھی کیا اور سیکنڈ بھی کیا. صحیح.
टेक्निकल। और अभी जो है आप एक ग्रुप को छोड़ के किसी दूसरे ग्रुप के साथ जा रहे हैं। नहीं, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हमने, ये हमारा ग्रुप है, साहब ईश्वर साहब प्रीवियस एमसी के साथ थे, तो इनका ग्रुप जो प्रीवियस था उसको इन्होंने इसलिए छोड़ा है कि इन्होंने 3 साल का टर्नओवर वाइस प्रेसिडेंट रहे उनके साथ, लेकिन 3 सालों में बकौल आपके सामने इन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज का इल्म नहीं था। आप ये बताएं कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर पार्टी का पता नहीं है क्या हो रहा है, तो उसने फिर क्या वहां पे अपने खिदमत सर अंजाम दे। अब ये जो ग्रुप है हमारा, ये प्रोग्रेसिव शाह ग्रुप है। अपना वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो है ईश्वर सागर साहब, इन्होंने कहा कि मैं उस ग्रुप को खुदाफिज कहता हूँ और आपके साथ शामिल होता हूँ वॉलंटियरी तौर पे, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। तो ये वो तो बात ठीक है। दूसरी जानिब आपने अपने हकीकी भाई को जो है वो उम्मीदवार के लिए जी तैयार कर रखा है। जी उसमें ये था, देखें हर ग्रुप को हर बंदे का कवरिंग कैंडिडेट रखना चाहिए, ठीक है। सही। कवरिंग कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से कोई मेंबर स्लिप होता है उसका कवरिंग कैंडिडेट होती है। जैसे उस ग्रुप में 28 बंदे रखे, हमने कवरिंग कैंडिडेट 2-3 रखे, ठीक है। तो कवरिंग कैंडिडेट ये राइट बनता है हर कैंडिडेट का कि किसी को बात की वजह से पुलिस होता है उसके पीछे कवरिंग कैंडिडेट हो। अभी रिसेंटली आज ही आगे हुए ये हमारा इलेक्शन रीशेड्यूल हो गया इसी वजह से कि जब सेक्रेटरी के पास केस गया है तो सेक्रेटरी ने सारी सिचुएशन को देखा है। उसने देखा कि जब सारे बंदे ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो क्यों ना तमाम लोगों को पार्टिसिपेट का मौका दिया जाए, तो उन्होंने इलेक्शन को रीशेड्यूल कर दिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी नॉमिनेशन होगी, जो प्रोसीजर होगा वो हम बाय लॉज के मुताबिक अडॉप्ट करेंगे।